أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أعلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تخولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعوهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون فيرون قسما من السماء ثابتا يقول سحاب مركوم وذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی 9ویں آیت ہے، جس میں خالق کونین ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، الا انفسہم، لیکن اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی ایک صفت بیان فرما رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی طور پر اسلام کا اقرار کر کے دل میں کفر کو چھپا کر وہ اللہ اور مومنین کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک مضمون اور ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً منافقین یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب قرآن حکیم نے تو یہ بیان فرمایا کہ یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے کہ جب وہ نماز کو آتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے لیے ساتھ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب نماز کو آتا ہے تو انتہائی خلوص کے ساتھ، چستی کے ساتھ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا قلبی تعلق پیدا کر کے آتا ہے۔
ایسا نہیں آتا مسجد کو کہ وہ تیزی کے ساتھ رکعتیں ادا کر دے اور باہر نکل جائے، بلکہ مومن جب آتا ہے تو انتہائی اخلاص کے ساتھ آتا ہے، چستی کے ساتھ آتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو رب کے ذکر کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک فرض تھا، فرض ادا کر دینا ہے، کیسے بھی ہوں آنن فانن ادا کر دے نکل جائے، یہ مومنین کی صفت نہیں ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ منافقین کی صفت ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب نماز کو آتے ہیں تو انتہائی سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ہم تہیہ کر لیں کہ ہم جب مسجد میں آئیں، نماز کے لیے آئیں تو انتہائی خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور پورا وقت دیں نماز کے لیے۔ جتنا وقت آپ نماز میں لگائیں گے یقین جانیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ بقیہ جو اوقات ہے اس میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ علماء اکرام نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 24 گھنٹے ہیں دن رات میں، 24 گھنٹے میں سے 5 نکال دیں آپ تو بچیں گے کتنے؟ 19۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے ہر حرکت کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جملہ جو حروف ہے وہ 19 ہے، یعنی جب بھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے 19 گھنٹوں کو عبادت میں منتقل فرما دے گا۔ اور یہ جو 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں، ایک ایک نماز کے صدقے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ایک گھنٹے کو عبادت میں تبدیل فرما دے گا۔ اب ہمارا اخلاص زیادہ ہوگا تو زیادہ اجر و ثواب دے گا، لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو یہ تمام برکات اور منافع اور فوائد سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ جب نماز کو آتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت اللہ رب تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یراؤن الناس، وہ لوگوں کو بتانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ پچھلی نشست میں بھی میں نے کہا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کون دیتا ہے؟ رب کائنات دیتا ہے، تو ہم کو تو بتانا اس کو چاہیے۔ میں اگر نماز کو آپ کو بتاؤں گا تو آپ تو اجر و ثواب دینے والے نہیں ہیں، تو آپ کو بتانے سے فائدہ کیا ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو منافقین کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تمام عبادتیں کرتے بھی ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ یہ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں ریاکاری سے بچیں، چونکہ اگر ریاکاری کے ساتھ آپ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر دیں، وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں رائے کے دانے کے برابر نہیں ہے۔ اور انتہائی خلوص کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا بھی عمل کریں گے رب کائنات کے یہاں وہ پہاڑ سے بڑھ کر، تو ہماری نیت سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، کئی دن کی مسافت طے کر رہے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر ریاکاری آ جائے تو وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ اگر کسی پیاسے کو آپ دیکھ لیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو پانی پلا دیں اخلاص کے ساتھ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہو سکتا ہے یہ بخشش کا سبب بن جائے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ اخلاص کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ نے ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام سنن ابی داؤد ہے۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے کشتی میں، تو مخالف سمت سے بھی ایک کشتی آ رہی تھی، تو آپ کی کشتی جب مخالف سمت سے آنے والی کشتی کے بالکل قریب آئی تھی اس وقت آپ کو چھینک آ گئی، تو آپ نے الحمدللہ کہا، چونکہ جب چھینک آتی ہے تو اس وقت انسان کی سانس رک جاتی ہے، اگر وہ سانس ویسے ہی رکی رہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سانس دوبارہ لوٹا رہا ہے، اس لیے ہم کو حکم دیا گیا الحمدللہ کو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حیات عنایت فرمائی۔ اچھا میں نے الحمدللہ کہا، اب جو سننے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ یرحمکم اللہ کہے، یعنی اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ پر اسی طرح رحمتیں برساتا رہے۔ تو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا،
تو مخالف سمت سے جو کشتی آ رہی تھی اس میں بھی ایک مسلمان سوار تھے. جیسے ہی آپ نے الحمدللہ کہا، اس شخص نے جو مخالف سمت سے آ رہی کشتی میں سوار تھا اس نے یرحمکم اللہ کہا. جب ہمارا بھائی ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب چھینک کا جواب دینے والا یرحمکم اللہ کہے تو چھینکنے والے پر لازم ہے کہ وہ یہدیکم اللہ کہے، یعنی اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طرح خیر خواہی کی ہدایت دیتا رہے. لیکن جیسے وہ کشتی آئی، آپ نے الحمدللہ کہا اور وہ مخالف سمت سے آنے والی کشتی میں جو شخص سوار تھے وہ یرحمکم اللہ کہا. اس دوران یہ کشتی آگے نکل گئی اور وہ کشتی اس طرف نکل گئی. اور امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے حق میں دعا دی یرحم یہدیکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عنایت فرمائے. لیکن مجھے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ نہ سنا، لہذا علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے منزل مقصود پر پہنچے، سمندر کے کنارے پر اترے، تو آپ نے دوسری کشتی 1 درہم دے کر کرائے پر لی. اس کشتی میں سوار ہو کر ادھر پھر واپس آئے. جو مخالف سمت میں کشتی جا رہی تھی اس کا تعاقب کیا اور وہاں پر پہنچے اور اس مسلمان بھائی کو جنہوں نے آپ کے چھینک پر یرحمکم اللہ کہا تھا، آپ نے کہا یہدیکم اللہ. بس اتنا سنت رسول کا تقاضا تھا. آپ نے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی منزل اپنے کام کو چھوڑ کر دوسری کشتی کرائے پر لے کر آئے اور یہدیکم اللہ کہا. جب آپ گھر واپس ہوئے، رات میں سو گئے، تو خواب میں دیکھتے ہیں کسی کہنے والے نے کہہ رہا ہے، اے داؤد مبارک ہو تم نے 1 درہم کے عوض میں جنت خرید لی. تو جنت کے حقدار بننے کے لیے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خلوص کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کوئی آپ بڑا عمل کرے لیکن ریاکاری کے ساتھ کریں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو نامقبول فرما دیتا ہے. اگر چھوٹا کام کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہماری بخشش کا سبب بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا جو ریاکاری کرتے ہیں وہ منافقین کی صفت ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ریاکاری پیدا ہو گئی. قرآن حکیم پڑھتے ہیں ہم سمجھتے بھی ہیں کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ جن جن صفات کو رب کائنات نے منافقین کی صفات قرار دیا اس سے ہم بچیں، اس کی طرف ہم نہیں آتے. ہم پر لازم ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. یخادعون اللہ سے یہ آیت پاک کا آغاز ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. دھوکہ دینے کے اصل معنی ہے کسی اصلی چیز کو چھپا دینا. مثال کے طور پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، لیکن دل میں آپ کے خلاف نفرت ہے، بغض ہے. یہ کیا ہے؟ میں حقیقت کو چھپا رہا ہوں، میرے اندر کچھ ہے، ظاہر کچھ اور کر رہا ہوں. آپ کے سامنے غصہ ظاہر نہیں کر رہا ہوں بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، لیکن میرے اندر آپ کے خلاف سازشیں جمی ہوئی، بغض ہے، کینہ ہے. تو اصل چیز کو چھپانے کو دھوکہ کہتے ہیں. اب اس آیت پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دینے کے معنی اصلی چیز کو چھپا دینا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے کون سی ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب سے چھپی ہوئی. ہم بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم، ہماری بہت ساری عادات اور اخبار ایسے ہیں جو ہمارے والدین کو نہیں معلوم، لیکن رب کائنات سب چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ رب سے اصلی چیز کو چھپاتے ہیں جبکہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز آیا ہے وہاں پر؟ علماء اکرام نے اس کے مختلف جوابات عنایت فرمائے ہیں. پہلا تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے یعنی چھپا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے یخادعون رسول اللہ، منافقین اپنے ایمان کو چھپا کر، ایمان کو ظاہر کر کے کفر کو چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں. اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے وہ رب کائنات کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. اس آیت میں
اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت بیان فرما رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، لہذا وہ بھی بشر ہیں، لہذا وہ بھی ہماری طرح ہیں، لیکن قربان جائیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جو ان کو دھوکہ دے وہ مجھ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ قرآن حکیم میں کوئی ایک آیت بتا دے جہاں پر رب یہ کہہ رہا ہو کہ ہم کو جو دھوکہ دے وہ رب کو دھوکہ دینا ہے، کہیں ملتا؟ آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ صرف ظاہری حیات دیکھنے سے، ظاہری جسمانی اعضاء دیکھنے سے ہم برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میرے جو جسمانی اعضاء ہیں یہی اعضاء من و عن میرے والد کے بھی ہیں، لیکن میں اپنے والد کو اپنی جیسا نہیں کہہ سکتا، حالانکہ دونوں برابر ہیں بحیثیت انسان، لیکن وہ میرے لیے جنت کا دروازہ ہے، میں ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں ہوں۔ تو ایک معمولی سا انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا، تو نبی پاک علیہ السلام کے برابر کیسے ہو سکتے؟ تو اس آیت پاک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ وہ مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ دھوکہ دینے کے معنی اصلی چیز کو چھپا دینا، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی کو دھوکہ دینا گویا مجھ کو دھوکہ دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنا یہ رب کا بات کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا یہ رب کا کام کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ رب کی اطاعت کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اتباع کرے، اطاعت کرے، وہ گویا میری اطاعت کر رہا ہے۔ اسی طرح اور ایک جگہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین کو، ان کے جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے۔ اس آیت پاک میں در حقیقت ایک بیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انصار صحابہ 70 انصار صحابہ مدینے سے مکہ شریف تشریف لائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان صحابہ سے بیعت لی کہ آج کے بعد تمہاری جانیں، تمہارے اموال اسلام کے لیے استعمال ہوں گی۔ تو تمام صحابہ اکرام نے بیعت کی کہ ہم اپنی جانیں، اپنے اموال آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس کے عوض ملے گا کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے جنت ملے گی۔ تو معاملہ کون کر رہے ہیں؟ بیعت کون لے رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام لے رہے ہیں، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید ہی لیا ہے جنت کے بدلے۔ ہاں وہ کام کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، بیعت لے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ وہ کام ہمارا ہے۔ تو یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ مجھ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، لیکن میرے نبی کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جس کا انہیں شعور و ادراک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو۔ یعنی بعض آیتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے یخادعون، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ باب مفاعلہ کا ایک صیغہ ہے۔ باب مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی لفظ اس وزن پر بٹھائیں تو اس میں دو افراد کے معنی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مقابلہ، کوئی انسان تنہا اپنے آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کوئی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مباحثہ، بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو اس میں بھی دو کا ہونا ضروری ہے، ایک انسان اپنے آپ سے مباحثہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مناظرہ، ایک دوسرے کی آراء کو دلائل کے تحت رد کرنا مناظرہ کہلاتا ہے، اس میں بھی دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو یخادعون کا لفظ ہے یہ بھی باب مفاعلہ کا ایک صیغہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافقین مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے اور مومنین بھی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انسان کا دوسرے انسان کو دھوکہ دینا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے وہ کسی کو کیوں دھوکہ دے گا؟ تو اس کے دھوکہ دینے کے کیا معنی؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ منافقین جو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے مقابل میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو جو دھوکہ دینے کا ذکر فرما رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو نوازتا رہتا ہے، اور ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم پر تو عذاب آنا چاہیے تھا، لیکن ہم پر عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہے، لہذا وہ اور نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو مہلت تم کو دی جا رہی ہے، یہ نیکی کمانے کے لیے مہلت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ذریعے تم گناہ کماتے رہو گے۔ ایک مرتبہ غصہ بھی کرو گے تو اس کا تمہارے کو اجر، تم کو سزا ملے گی، لیکن بار بار غصہ بھی کرو گے تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جہنم تیار کر دی گئی۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جو دھوکہ دینے کے معنی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے خزانے کو کھول دیتا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اس لیے ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ آج کل ہم اتنے آزاد خیال ہو گئے ہیں کہ بعض مسلمانوں کو یہ خیال گزرنے لگا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اگر نماز نہ پڑھنے سے عذاب نازل کرنا ہوتا تو ہم تو کروڑ پتی بنے ہوئے۔ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت نہیں فرمائی ہے۔ وہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان سے زیادہ سہولت تو فرعون کو عطا کی تھی رب کائنات، اس قدر مال و دولت سے سرفراز کیا تھا فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنا پڑا تھا کہ مولا اس کے اموال کو تباہ و تاراش کر دے، کیونکہ یہ اپنے دولت کے نشے میں تیرے معصوم بندوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کو آسائشیں مل رہی ہیں، سہولیات جو مل رہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ ہاں، اگر ان سہولیات کا صحیح استعمال کریں گے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے، یقیناً اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو یقیناً وہ مال و دولت ہمارے لیے سرفرازی کا سبب بنے گا، ورنہ وہ وبال جان ہوگا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم منافقین کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں خوش و خرم رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو دھوکہ دینے کے معنی یہ ہے۔ اسی طرح علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو منافقت اختیار کر رہے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ بروز محشر ان کو ان کی منافقت کی سزا دے گا۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ ان سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کوئی دھوکے کا معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے دھوکے کی سزا دے گا، یہ مراد ہے۔ اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا بھی ذکر فرمایا کہ مومنین کو بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین ان کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ روایت میں آتا ہے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من غشنا، جو کوئی دھوکہ دے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ منافقین بھی اگر ان کو دھوکہ دیں تو وہ ان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ کون؟ مسلمان۔ دھوکہ وہ خود کھا رہے ہیں، لیکن اپنا انتقام وہ خود نہیں لیتے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافقین تو چھوڑیے، کفار و مشرکین تو چھوڑیے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو تعمیرات ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹ پر ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ پر بلڈر کو دے دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے محلوں میں بھی دیکھیں، بہت سارے عمارتیں ایسی ہیں جو اوپر پوری اچھی بنی ہوئی، نیچے چونا تک نہیں پڑا ہوا، لوگ جو پارکنگ کرنے آتے ہیں ان کو سہولت نہیں ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ وہ جو بلڈر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اوپر جو میرے بکنے والے فلیٹ تھے وہ تو بک گئے، اب میں یہاں پر پیسہ کیوں خرچہ کروں،
جبکہ معاہدے میں کیا ہوا تھا؟ معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ زمین دے، میں پوری تعمیر کروں گا، پورا فرش بچھاؤں گا، لیکن جب اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے جو فلیٹ تھے وہ تو بک گئے، اب اگر میں نیچے فرش کراؤں گا تو پیسے خرچہ ہوں گے، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ دھوکہ ہے۔ آپ جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدے کو پورا کرنا لازمی ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے آپ اس کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، چونکہ وہ جو شخص ہے وہ تو دنیا میں کچھ لمحات کے لیے تکلیف سے گزر جائے گا، لیکن وہ دھوکہ دینے کی وجہ سے ہم پر جو عذاب خبر ہوگا اور میدان حشر میں جو ہم پر پابندیاں عائد کی جائیں گی، عذاب مسلط کیا جائے گا، اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمان جب کوئی نیا گھر خریدتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب میں پہلے قرآن شریف لے جا کر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا پورا حق ہم نے ادا کر دیا، سب میں پہلے کوئی نہ جائے، قرآن شریف جائے۔ اچھا، قرآن شریف پہنچ گئی، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو طاقدان میں رکھے اوپر ایسی جگہ رکھتے ہیں تاکہ پھر دوبارہ نکال کے پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے، اتنا اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، تکریم کر رہے ہیں قرآن حکیم کی۔ اور اس طرح کر کے ہم نہ رب کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ قرآن حکیم تو ہم نے رکھ دی، اب اس کے بعد اس گھر میں رہنے والوں کا کوئی کردار، کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق۔ ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، وہ قرآن شریف رکھنے کا فائدہ کیا؟ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ قرآن شریف رکھنے کا فائدہ کیا؟ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، پھر وہ قرآن شریف رکھنے کا فائدہ کیا؟ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر وہ قرآن شریف رکھنے کا فائدہ کیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، لیکن ہم نے قرآن حکیم رکھ دیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر چکے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ایسا کر کے تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کاش تم قرآن حکیم کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوتے تو اس کا فائدہ تم کو دنیا میں بھی ہوتا، قبر میں بھی ہوتا اور آخرت میں بھی ہوتا۔ صرف طاقدان میں رکھ دینے سے، طاق میں رکھ دینے سے ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے، تمہاری زندگی برکتوں کا مینار نور بن جائے اور آخرت میں تم بخشے جاؤ صرف اس لیے کہ قرآن حکیم کو تم نے اوپر رکھا ہے، تعظیم کی۔ اس وقت تک قرآن حکیم سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو پڑھیں نہیں، اس کو سمجھے نہیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ اسی طرح دکانیں بھی دیکھ لیں آپ، جب ہم کوئی دکان کا افتتاح کرتے ہیں تو کسی بزرگ شخصیت کو بلاتے ہیں افتتاح کرنے، یقیناً بلائیں، اس میں برکتیں ہوتی، لیکن کیا برکتوں کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ ہم کسی بزرگان دین کو بلائیں، بزرگ شخصیت کو بلائیں اور دکان کا افتتاح کر دیں؟ اب اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی اس دکان میں مچتی ہے، اغیار بھی دیکھ کر شرمندہ ہو جائے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، جب نئی دکان کھولی جاتی ہے بچوں کو مدرسے سے بلاتے ہیں، تلاوت قرآن حکیم ہوتی ہے، جیسے ہی وہ بچے نکل کر جاتے ہیں اسی مکان سے گانے لگائے جاتے ہیں۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ بولے کچھ کریں کچھ۔ آج ہمارا یہی عالم ہے، ہم قرآن حکیم کی تلاوت کر کے کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر وہ جو گانے لگا رہے ہیں وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں قرآن حکیم پڑھنے کے بعد اسی دکان پر بیٹھ کر وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ مومن تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو دھوکہ دیتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والمکر والخداع فی النار، جو مکر و فریب کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ جہنم رسید ہونے والا ہے۔ تو منافقین نفاق کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے وہ جہنم رسید ہو رہے ہیں۔ اگر یہی صفت مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا بھی حشر وہی ہونے والا ہے۔ تو یہ اس عادات سے، اس صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو مومن تو دھوکہ دے نہیں سکتے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ منافقین ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے
کہ میدان حشر میں جب ہم کو جہنمی ہونے کا پروانہ مل جائے گا، اگرچہ کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے گناہوں کی پاداش میں جہنم رسید کر دیا جائے گا، جب جہنم میں کچھ دن گزرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ یہ مسلمان ہیں، گناہ گار تھے، سزا ہو گئی ہے، اب ان کو جہنم سے نکالیں۔ تو جب وہ مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے تو منافقین بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ بھی زبانی دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس وقت ان کو ارشاد فرمائے گا، یہ لوگ نادانی میں گناہ کرتے تھے لیکن تم جان بوجھ کر گناہ کرتے تھے، لہذا تم کو خلاصی کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، لہذا واپس پلٹ جائیں۔ اس طرح ان کو دھوکہ دیا جائے گا، مومنین کو نکال لیا جائے گا اور ان کو وہیں رکھ دیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میدان حشر میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اس وقت مومنین کے چہرے نور کی طرح منور ہوں گے، تو منافقین جو تاریکی میں گم ہوں گے وہ مومنین سے کہیں گے کہ آپ اپنا چہرہ ہماری طرف پھیریں تاکہ ہم آپ کے چہرے کی روشنی میں یہ تاریکی کو دور کر سکیں۔ تو اس وقت مومنین کہیں گے پیچھے پلٹ کر دیکھیے، پیچھے بھی نور ہے۔ جیسے ہی وہ پلٹیں گے اللہ رب تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے، اس طرف نوری نور ہوگا اور اس طرف تاریکی تاریکی ہوگی۔ تو مومنین جو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے پلٹو، وہاں پر نور ہے، وہاں پر تاریکی نہیں ہے، یہ مومنین کا دھوکہ دینا ہے۔ اور مومنین وہاں پر دھوکہ جو دے رہے ہیں، وہاں پر شریعت کا کوئی اصول نافذ نہیں ہوتا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جو مومنین کے دھوکہ دینے کا ذکر فرما رہا ہے، حقیقت میں دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ میدان حشر میں جو منافقین کو کہیں گے کہ پیچھے پلٹو، ادھر نور ہے، حالانکہ ادھر تاریکی تاریکی ہے، اس طرف اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے۔ لیکن اس آیت پاک کا لب لباب یہی ہے کہ جن شخصیات میں یہ صفات پائی جائیں گی اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم رسید کرے گا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ منافقین کی تمام صفات سے ہم کو بچائے، اور اللہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔